أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات کریں گے شعبان کے نوافل، شعبان کے وظائف اور 15ویں شعبان کے نوافلوں کے حوالے سے کہ اگر انسان جو مختلف قسم کی پریشانیوں کا شکار ہے یا وہ افراد جو اپنی حاجتوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے ہیں مگر ان کی کوئی دعا وغیرہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ جو ہے اپنی دعاؤں کے اندر کوئی سکون وغیرہ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، اور یا وہ جو ہے اپنی عبادات کرنے کے باوجود جو ہے ان کے جو وظائف ہیں ان وظائف سے کوئی فائدہ جو ہے وہ حاصل نہیں کر رہے، تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ کمال کی چیز جو ہے وہ آج بتانے جا رہا ہوں. تو برادران اسلام اور خواتین اسلام جو بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہیں، تو شعبان المعظم کا پورا مہینہ ہی بابرکت ہے. ما ثبت بالسنہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف بھی ہے کہ شعبان الشہر و رمضان الشہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. تو اس کے اندر جو بھی عبادت کی جائے گی، اب رمضان کی عبادت جو ہے اس کا اجر و ثواب وہ رب ذوالجلال جو ہے وہ اپنی طرف سے عطا فرمائے گا، اور شعبان کی جو انسان کی عبادت ہوگی، جو نوافل ہوں گے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے، جس طرح حضور نے فرمایا شہری و رمضان شہر اللہ، کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس کا اجر حضور نے اپنے سر لیا ہے. یعنی اس کا انسان کو جو اس کے اندر جو عبادت کرے گا، جو دعا کرے گا، اس کا اجر نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی امت کو لے کر عطا فرمائیں گے. تو اس شعبان المعظم کے اندر سب سے زیادہ جو فضیلت والی جو رات ہے وہ 15 شعبان کی رات ہے، جس رات انسان کا نامہ اعمال جو ہے وہ بدل دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس شخص کی طرف جو 100 رکعت نماز نفل ادا کرے، اس شخص کی طرف اللہ 100 فرشتے بھیجتا ہے. 30 فرشتے اس انسان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور 3 اسے جنت کے اندر امن و سکون کی خوشخبری سناتے ہیں، اور 30 ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو دنیا کی مصیبتیں دفع کرنے کے اندر جو ہے اس کو خوشخبری سناتے ہیں، اور 10 فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کے اندر جو شیطان انسان کو مکر و فریب دیتا ہے اس سے بچانے کی، اس سے محفوظ رہنے کی خوشخبری جو ہے وہ سناتے ہیں. تو 100 فرشتہ اس انسان کی طرف اللہ رب العالمین جو ہے وہ بیچتا ہے. تو 100 رکعت جو نماز نفل آپ نے ادا کرنی ہے، اس کے اندر کم رکعتوں والے بھی جو ہیں وہ آپ کو وظائف جو نوافل ہیں جو وہ بھی بتائے جائیں گے. تو 100 رکعتوں کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے سب سے پہلے جب نماز عشاء جو ہے ادا کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے جو شب برات ہے اس کے اندر آپ نے جو ہے پہلے جب 2 رکعت نماز نفل کی آپ نے نیت کرنی ہے، تو اس میں آپ نے 1 مرتبہ الحمد شریف یعنی سورہ فاتحہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے 11 مرتبہ سورہ اخلاص جو ہے اس کو پڑھنا ہے. تو 2 رکعتیں کر کے آپ نے یہ 100 نفل جو ہے ان کو ادا کرنا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان علی شان ہے، حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ جو بندہ یہ نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے، چاہے اس رات میں جو بھی بندہ مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے بھیجتا ہے جو نیکیوں کو لکھتے رہتے ہیں اور اس شخص کی برائیوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس شخص کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور سال کے آخر تک اللہ تعالیٰ جنت عدن میں سے 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے بھیجتا ہے، اور 7 لاکھ اس کے لیے بہشت میں شہر بنا دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے باغات اور محلات جنت کے اندر بنا دیے جاتے ہیں. اور سب سے اس کا جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال اس بندے کی جو ہے ہر قسم کی جو دعا ہے، ہر قسم کی جس حاجت کے لیے بھی وہ دعا کرتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. تو یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل نوافل ہیں یہ جو 100 رکعتیں ہیں. اور اس کے بعد جو بندہ یہ 100 رکعتیں یا جو صاحبہ ہیں وہ 100 رکعتیں ادا نہ کر پائیں، تو ان کے لیے مختصر رکعتیں بھی جو ہیں وہ موجود ہیں. کئی
کتابوں کے حوالے سے اس کو بتایا جا سکتا ہے۔ اور جو وظائف ہیں، وظیفہ بھی اس کے اندر ایک خاص قسم کا جو ہے وہ آپ کو جو ہے بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے، اور اس کے اندر جو انسان ان وظائف کو کرتا ہے اور سورہ یاسین شریف جو ہے اس کو جو بندہ 11 مرتبہ پڑھ کر 2 نوافل پہلے ادا کرے، 2 نوافل ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ یاسین شریف کو پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا، رب ذوالجلال اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ جو بھی دعا، جو بھی حاجت جو ہے وہ طلب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور جو قرض دار ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اس رات کے اندر جتنا رزق مانگتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان کے لیے اتنا رزق جو ہے وہ مختص فرما دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سورہ یاسین کا وظیفہ کریں گے، یہ بھی بہت زیادہ مفید ہے اور بہت زیادہ جو ہے آپ کو اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ اور پورے شعبان المعظم کے اندر آپ جو ہے ایک جو دعا ہے اس کو آپ پڑھتے رہیں، یا رحیم پڑھتے رہیں، یا کریم پڑھتے رہیں، اور اس وظیفہ کو تو آپ پورے مہینے کے اندر چلاتے رہیں، یا رحیم یا کریم۔ تو اللہ تعالیٰ جو بندہ یہ شعبان المعظم کے اندر اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے، اللہ اس پر رحم بھی فرماتا ہے، یعنی اس پر دنیا کی جو سختیاں ہیں ان کو آسان فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے رب ذوالجلال اسے وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ تو ماہ شعبان المعظم کے اندر اور بھی جو پہلی اور آخری جمعرات ہوتی ہے، اس کے اندر جو بندہ ماہ شعبان المعظم کے اندر جو ہے اب جمعرات کے دن وہ بندہ جب صبح جمعہ ہو اور رات کو جمعرات ہو، تو اس جو بندہ اس دورانیے کے اندر جو ہے وہ جو ہے نوافل ادا کرے، اور ان نوافل کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلی رکعت کے اندر جو سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ انشراح جو ہے الم نشرح لک صدرک جو ہے اس کو جو ہے پڑھے، اور 11 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تو اس 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ اس طرح ادا کیے جائیں گے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ ہوگا، اور دوسری رکعت میں بھی 11 مرتبہ ہی ہوگا۔ تو یہ شعبان کی جمعراتوں کے اندر 2 نوافل ہیں، تو جو بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ اس کے سینے کو کشادہ فرما دیتا ہے اور اس کے لیے تمام تر مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ ماہ شعبان المعظم کے اندر روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کے لیے جنت میں جو ہے ایک محل جو ہے اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اور حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت بھی کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے شعبان المعظم سے کے علاوہ کسی مہینے میں اس سے زیادہ روزے نہیں رکھے۔ تو سال بھر جو لوگ ہوتے ہیں مرنے والے، ان کی جو ساری ان کی مدتیں ہیں، ان کی جو ساری تقدیریں ہیں، ان کا سال کا جو رزق ہے وہ پورا اس مہینے کے اندر، اس ماہ مبارک کے اندر، اس کی 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس کے اندر رب ذوالجلال جو ہے وہ رقم فرماتا ہے کہ کس نے اس سال کے اندر کتنا جو ہے جینا ہے اور کتنا اس نے کھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے 15 شعبان المعظم کی جو ہے عبادت ہے، اور رب ذوالجلال اس بندے کی طرف جو ہے اپنی رحمت خاص سے جو ہے رب ذوالجلال حصہ عطا فرماتا ہے اس بندے کو جو ان عبادات میں سے کسی بھی ایک عبادت کو کرتا ہے۔ تو جو لوگ وظائف کا، جو ماہ شعبان المعظم کے وظائف کا شوق رکھتے ہیں، تو ان کے لیے سب سے بہترین وظیفہ جو ہے وہ کثرت کے ساتھ یا رحیم یا کریم اس وظیفہ کو پڑھتے رہیں۔ وہ پڑھتے رہیں گے اور رب ذوالجلال ایک تو ان پر دنیا کی تنگیوں کو آسان فرماتا جائے گا، یعنی دنیا کی جتنی مشکلات ہوں گی ان پر وہ آسان ہو جائیں گی، اور دوسرا ان کو یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ رب ذوالجلال جتنی بھی دنیا کی ان کی حاجتیں ہیں، دنیاوی ہیں، دینی ہیں، جس اعتبار سے بھی ہیں، یہ یا رحیم یا کریم پڑھنے سے رب ذوالجلال ان کی جو ہے تمام تر حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ اور اس کے علاوہ ماہ شعبان المعظم کے اندر صدقہ جو ہے اس کی جو ہے وہ پابندی انسان اگر کر لے کہ روزانہ صدقہ کرے۔ ایک تو ہے کہ انسان ایک دن صدقہ کرتا ہے، اگر رب ذوالجلال کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہو
اور ایک حدیث شریف کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ الصدقہ تو تسد سبعین بابا من الشر، کہ صدقہ ایسی چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جو برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ تو ماہ شعبان المعظم کے اندر کوشش کی جائے کہ صدقہ کیا جائے، سخاوت کی جائے، غرباء کے ساتھ جو ہے وہ رزق جو ہے ان کے ساتھ بانٹا جائے، اور مختلف قسم کے اور بھی وظائف ہیں، لیکن جو آپ کو یہ وظائف بتائے گئے ہیں آپ ان کو کر کے دیکھیں۔ جتنے بھی وظائف آپ نے کیے ہوں گے 15 شعبان المعظم کو آپ کریں اور پورا شعبان المعظم کا مہینہ یا رحیم و یا کریم کو چلائیں، تو اتنے شاید آپ کے پہلے جو ہیں وہ آپ کے لیے مثبت ثابت نہیں ہوئے ہوں گے جتنا کہ یہ آپ کے لیے ثابت ہوں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اس کو دوبارہ سنیں، کامنٹس کے اندر آپ جو ہے سوالات وغیرہ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مکمل طور پر کوشش کہ آپ کو آگاہ کر دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔